السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ میں دیوانوں کے شہر سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیز کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیز کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے، وہ آخر میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بھی جو کھڑے ہیں ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ یہ تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے،
خزاں کے رتبے غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے موقع میں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، حاصل کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں، کثیر تعداد میں جمع ہونے والے صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس عظیم الشان فقید المثال سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے، جو ذرا ہاتھوں کو جوش کے ساتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو نہیں تھکے ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے پنجاب کا مزاج شاید کبھی بھی آپ نہ سمجھ پائیں، وہ تو پنجاب کا جو مجمع ہوا کرتا ہے وہ اپنے خطیب سے بلواتا ہے، آپ اتنی کثیر تعداد میں وہاں آپ چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہوتی ہیں عام طور پہ، لیکن ان کا جوش اور جذبہ، ان کے نعرے، ان کا آگے سے رسپونس کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پنجاب میں رکھ کے بات سنیے گا، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم آپ کو بات سمجھا نہیں پا رہے، ہمیں یوں لگتا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر کے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ صرف آپ دیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے 20-25 منٹ کی حاضری ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے، ذرا بلند آواز سے کہیں، جو سنیں گے وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا مقام اعلیٰ، ہر نبی کا رتبہ اعلیٰ، ہر نبی کا پیغام اعلیٰ، ہر پیغمبر کی کتاب اعلیٰ، ہر رسول کا دنیا میں تبلیغ لانا اعلیٰ۔ 1.25 لاکھ نبی اس کائنات میں آئے، اپنا وقت گزارتے چلے گئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو امتیں ملی، 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ ہوئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو کتابیں نصیب ہوئیں، کسی کو صحیفے حصے میں آئے، ہر نبی کے لیے، کسی کے لیے گلی تھی، کسی کے لیے محلہ تھا، کسی کے لیے چوک تھا، کسی کے لیے چوراہا تھا، کسی کے لیے بستی تھی، کسی کے لیے گوٹ تھا، کسی کے لیے گاؤں تھا، کسی کے لیے شہر تھا، کوئی کسی سلطنت کے لیے آیا، کوئی کسی جزیرے کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ رب العزت سے ایکسٹینشن طلب کی، اللہ رب العزت سے وقت مانگا، اے اللہ اگر اور ہمیں موقع مل جائے ہم آپ کی ربوبیت کے نغمے سنا جائیں، ہم آپ کی توحید کے علم لہرا جائیں، لیکن آدم اپنے وقت پہ آئے، واپس چلے گئے، نوح واپس چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کا موقع ملا، لیکن ایک دن وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو گئے، انہوں نے بھی وقت مانگا کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 500 افراد میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اے ربا اگر موقع مل جائے آپ کی ربوبیت کے نغمے سنا جاؤں، آپ کی الوہیت کے نعرے لگا جاؤں، آپ کی تعلیم کو دنیا میں عام کر جاؤں، توحید کے جھنڈے لگا جاؤں، اے
قصہ مختصر، 1.25 لاکھ نبی یہی اللہ رب العزت سے مانگتے رہے، طلب کرتے رہے، جو بھی نبی آیا واپس چلا گیا، کوئی پیغمبر آیا واپس چلا گیا، کوئی رسول آیا واپس چلا گیا، لیکن آخر میں ایک ایسا انسان آیا جس نے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا، جس نے سناٹوں میں ایمان کے شور کو بول بالا کر دیا، جس نے توحید کے علم لہرائے، جسے بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید شیشہ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون و مکان، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، عطرت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، عشق کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، محبت کائنات، مسکراہٹ کائنات، جہاد کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اللہ سے وقت نہیں مانگا، اللہ سے ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ میں نے کہا آج کا عنوان دیکھیے، اللہ رب العزت کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، اے محبوبہ، آپ چلے آئے ہیں، صورت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے، جمال بھی کامل ہے، فصاحت بھی کامل ہے، آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے یار بھی کامل ہیں، آپ کے گھر والے بھی کامل ہیں، آپ کے در والے بھی کامل ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا جو کتاب ملی کامل مل گئی، نبوت ملی کامل مل گئی، جو آپ کے قدموں میں آ کے قدموں کا غلام بن گیا وہ بھی کامل بن گیا۔ تو صرف اتنا نہیں، آگے بڑھ کے کہنے دیجئے نبی کی ایک ایک ادا کو کامل بھی کر دیا، مکمل بھی کر دیا۔ جب نبوت کی باری آئی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے بارے میں خدا نے کہہ دیا کہ اے محبوبہ تجھے خاتم الانبیاء بڑھا کے بھیجا ہے، اب جو تیرے قدموں میں آتا چلا جائے گا زمانے پہ جاتا چلا جائے گا، چلا جائے گا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میں نے پہلے دعویٰ کیا جو بھی پیغمبر آیا واپس چلا گیا، اس کی تبلیغ، تدریس، تعلیم، کتاب، صحیفہ سب کچھ منسوخ ہو گیا، لیکن آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کو بھیجا گیا تو کہا جتنے بھی نبی آئے جانے کے لیے آئے، لیکن اے محمد تو آنے کے لیے آیا، اے محمد تو آنے کے لیے آیا، تو بڑا تو بڑھتا چلا گیا، تو چھایا تو چھاتا چلا گیا، تو لوگوں کے دلوں میں اترا تو اترتا چلا گیا، تو دیوانے بنانے لگا تو بناتا چلا گیا، تو گھر والوں کو عظمت دینے پہ آیا تو دیتا چلا گیا، تو نبی بن کے آیا تو خاتم الانبیاء بنتا چلا گیا۔ اب تو بھی کمال ہے، تیرے قدموں میں آنے والے تیرے غلام بھی کمال ہے۔ میں نے ایک حدیث تلاوت فرمائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، کیا فرماتے ہیں؟ سارے بلند آواز سے، اور سارے بولو تو صحیح، خیر القرون کرنی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی تو صرف مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں پہنچے، غزوات میں اپنے جلوے دکھاتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کے مکے کا زمانہ بہترین، محمد کے مدینے کا زمانہ بہترین، محمد کے بدر میں جانا بہترین، محمد کا احد میں اترنا بہترین، محمد کا خندق و خیبر تبوک و یرموک و موتا ذات الرقاع میں جانا بہترین۔ میرے یہ بات سینے میں ہضم نہیں ہوئی، میں نے اپنے اکابر سے پوچھا کہ اس آیت، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تو میرے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے مجھے اس کا جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، ذرا اس ادا کو، نبی کے فرمان کو، نبی کے بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ وہ فرمانے لگے میرے جملے کو ضائع مت کیجیے گا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ، محمد کہتے ہیں کرنی
نہیں، میرا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، میرا علاقہ خیر کا علاقہ ہے۔ وہ فرمانے لگا ذرا اس کرنی کے لفظ کو دیکھو، تمہارے سینے میں بات اتر جائے گی۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ وہ فرمانے لگے اس کرنی میں دیکھو گے جو پہلا حرف کاف ہے، یہ کاف صدیق اکبر کی ہے۔ اس کرنی میں جو راہ ہے یہ عمر فاروق کی ہے، اس کرنی میں جو نون ہے یہ عثمان کی ہے، اس کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضی شیر خدا کی ہے۔ میں نے کہا پھر میں سمجھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے صدیق کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے عمر کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے عثمان کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے علی کا زمانہ۔ میں نے کہا میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ہوگا سب سے بہترین زمانہ سعید کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ ابو ذر کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ حبشے کے کالے بلال حبشی کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ سپہ سالار خالد ابن ولید کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ جنت کے بادشاہ حسین ابن علی کا زمانہ۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں نبی کا مفہوم یہ ہوگا کہ سب سے بہترین زمانہ پوری دنیا کے حکمران میرے لاڈلے اور پیارے امیر معاویہ کا زمانہ۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا، خود خدا بن گیا۔ میں تھوڑی سی جھلک پیش کر کے بات ختم کرنے والا ہوں۔ میرے آقا مدینہ سے نکلے، کہو سبحان اللہ۔ آگے پہاڑ تھا، میرے نبی اکیلے نہیں ہیں، ساتھ صدیق ہے۔ اور مولانا نافع رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا۔ وہ فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق اور آقا کی یاری 43 سال رہی۔ کتنے؟ انہوں نے مزید لکھا کہ جس نے سب سے زیادہ زندگی میں محمد کے چہرے کو دیکھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور کہنے لگے کہ نبی نے جس کے چہرے کو سب سے زیادہ دیکھا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ آقا کے ساتھ ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آگے پیچھے، ادھر ادھر، کوئی نبی کا سفر ایسا نہیں کہ صدیق ساتھ نہ ہو۔ مدینہ سے نکلے، آگے پہاڑی نظر آئی، آقا دو جہاں اس پہاڑی پہ چڑھے تو پیاس لگ گئی۔ کیا لگی؟ پیاس لگ گئی۔ اور ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پیاسا ہے تو پانی پینے کے لیے جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم کسی گھر میں جائیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ میں اسے بے ادبی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے آقا کبھی زندگی میں اپنے کام کے لیے کسی کے گھر نہیں گئے سوائے صدیق کے گھر کے، سوائے صدیق کے گھر کے۔ میرے آقا کبھی ذاتی کام کے لیے کسی کے گھر نہیں گئے۔ لوگ کہیں گے کہ پیاس بجھانے گئے ہیں، علماء دیوبند کہیں گے کہ ان گھر والوں کے بھاگ جگانے گئے۔ آقا ایک گھر میں داخل ہوئے، ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اماں جی پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ یا دودھ لے آؤ، پانی پلاؤ یا دودھ لے آؤ۔ وہ اماں کہنے لگی اے جوان پانی ہمارے گھر میں ہے نہیں اور بکری ہماری دودھ دیتی نہیں۔ پانی ہمارے گھر میں، تو بولیں تو صحیح آپ، اور بکری ہماری دودھ۔ آقا دو جہاں مسکرائے، فرمانے لگے اماں اگر اجازت ہو تو میں کوشش کروں۔ آقا دو جہاں نے اس بکری کو منگوایا، پکڑا، اس کا معائنہ نہیں کیا، اس کا علاج نہیں کیا، اسے کوئی دوا نہیں دی، اسے پکڑا، اس پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا؟ بلند آواز سے، اس ہاتھ پھیرنے کو آپ نے نہیں بھولنا۔ نبی نے ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں کو کسی نے چھوا بھی نہیں، دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ اماں گھبرا گئی، اماں گھبرا گئی کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی۔ جلدی گئی، ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، سارے گھر کے برتن اس نے لا کے بکری کے تھنوں کے نیچے رکھے، وہ بھر گئے۔
دودھ ابھی بھی جاری ہے. آقا دو جہاں دیکھ رہے ہیں, آقا دو جہاں نے اور صدیق اکبر نے دیکھا. آقا نے مسکرا کے فرمایا اماں یہ دودھ ایسے ختم نہیں ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ آقا نے فرمایا اگر بچانا چاہتی ہے تو اسے لوگوں میں تقسیم کرو, اگر اسے ختم کرنا چاہتی ہو تو سارا گھر میں رکھ لو. ہمارے ہاں بھی دولت کمانے والے سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے بانٹو گے تو بڑھے گی, چھپاؤ گے تو ختم ہو جائے گی. وہ بڑھیا اٹھی, اس نے ایک برتن میں ڈالا, محلے کے کسی گھر میں دے آئی, واپس آئی, دودھ پھر اتنا. دوسرے گھر میں, تیسرے گھر میں, ایک گلی, دوسری گلی, تیسری گلی, چوتھی گلی. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. صحابہ نے پیا اور چلے گئے. پورے علاقے میں مشہور تھا اس گھر سے کبھی کوئی خیر کی کھانے کی چیز نہیں آئی. آج زمانہ پریشان ہے کہ اتنا دودھ آ گیا, خیر تو ہو. اب اس عورت کے دل میں آیا کہ میرا خامد گھر میں نہیں ہے, اب گھر میں آئے گا تو میں اسے سرپرائز کروں گی, میں اسے تحفہ دوں گی. میں کہوں گی کہ آج دیکھو تمہارے جانے کے بعد یہ معجزہ ہو گیا. کہتی ہے کہ میں نے ان برتنوں کو چھپا دیا, اس بکری کو پردے کے پیچھے کر دیا, دودھ کے نشانات کو مٹا دیا. اب میں انتظار کرنے لگی کہ میرا سرتاج آئے گا, میرا بابل آئے گا. اتنی دیر میں اس کا خامد گھر میں داخل ہوا. داخل ہوتے ہی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی آیا تھا, وہ کہنے لگا کون آیا تھا. بی بی نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کوئی برتن نظر آ گیا, کوئی دودھ کا نشان نظر آ گیا, کوئی بکری نظر آ گئی. وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. پوچھا پھر تجھے پتا کیسے چلا کہ کوئی آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں دروازے سے داخل ہوا, مجھے اندر سے جنت کی خوشبو آ گئی. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے قدم قدم پر برکتیں, نفس نفس پر رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک, وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی نے ہاتھ پھیرا. کیا کیا؟ بلند آواز سے سارے مل کر ہاتھ پھیرا. میں نے کہا یہ ہاتھ بکری پہ پھرا, نقص دور ہو گیا. جانور پہ پھرا, دودھ اتر آیا. میں نے کہا اگر نبی کا ہاتھ بکری پہ پھرے اور دودھ اتر آ جائے, نقص دور ہو جائے, اور اگر یہ ہاتھ ابو بکر پہ پھرے وہ سچا کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ عمر پہ پھرے وہ عدل کا حکمران کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ عثمان پہ پھرے وہ حیا کا پاسدار کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ علی المرتضیٰ پہ پھرے وہ شیر خدا کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ ابن مسعود پہ پھرے مفسر قرآن کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ ابن عباس پہ پھرے وہ محدث کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ حضرت ابو ذر پہ پھرے وہ تقوی کے پہاڑ کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ حضرت خالد ابن ولید پہ پھرے وہ سپہ سالار کیسے نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ بلال حبشی پہ پھرے وہ جبل استقامت کیوں نہ بن جائے؟ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ ہاتھ حضرت آمنہ کے در یتیم کے لاڈلے امیر معاویہ پہ پھرے وہ سیاست میں اعلیٰ کیوں نہ بن جائے؟ تو پتا چلا نبی کے ساتھ جڑنے والا, پھرنے والا, چلنے والا ہر کوئی با کمال ہو گیا. اسی پر ایک اور جھلک دینے لگا ہوں. مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے عروۃ الوثقیٰ کی بات کی, بڑے خوبصورت انداز سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. شکیل بھائی اور محی الدین شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کو لتاڑا, وہ اسی کے حقدار تھے. لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی دلیل سے بھی بات ہو جائے, تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ وہاں پر بیٹھ کر بدبختوں نے بدبختی کرتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ احد کے مارکے میں صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے, احد کے مارکے میں صحابہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. رب کعبہ کی قسم اتنے روپیوں کے تمہیں چیک نہیں ملے, تمہیں دولت نہیں ملی جتنے محمد کے صحابہ نے احد میں محمد کے لیے زخم کھائے ہیں. اسی پر بات کر کے بات ختم کروں گا. غزوہ احد میں مسلمان کتنے شریک تھے؟ احد میں کتنے شریک تھے صحابہ؟ 1000. شروع میں کتنے تھے؟ بلند آواز سے 1000. اور دشمن کتنے تھے؟ بولیں تو صحیح یار, اجازت لے لیں, بات پوری کر لیں یا اجازت لے لیں؟ کافر کتنے تھے؟ جب بات تیاری کی ہو گئی, لشکر جانے لگا, آقا کے لشکر سے ایک بدبخت اٹھا,
اس نے کہا ہے محمد اگر تو نے لڑنے جانا ہے تو ہم تیرے ساتھ نہیں، ہم تیرے ساتھ، کیونکہ ہم امن کے لیے تیرے ساتھ تھے، اگر تو نے بھی جنگیں لڑنی ہے تو ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ آقا اور صحابہ نے سوچا کہ یہ اٹھے گا، 10-15 لوگ اس کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن جب وہ بدبخت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کھڑا ہوا، رب کعبہ کی قسم 300 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کتنے؟ باقی کتنے بچے؟ بلند آواز سے۔ اب ظاہری بات ہے میرے جیسا کوئی سپہ سالار ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو میں کہوں کہ جنگ کینسل، لڑائی ختم، اگلی دفعہ نئی تیاری سے آئیں گے، نئے افراد آئیں گے، تو پھر ہم کوشش کر کے میدان میں اتریں گے۔ صحابہ پریشان ہیں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اضطراب ہے۔ میں نے کہا اس اضطراب کی کیفیت نے میرے آقا نے جسے دیکھا وہ ابو بکر۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا، روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، جملہ ضائع مت کیجئے گا، ابو بکر صدیق کے چہرے پر دیکھ کر آقا ان سے کچھ کہلوانا چاہتے کہ 300 بندے میرے لشکر سے دور چلے گئے، اتنا بڑا نقصان ہونے کو ہے، مقابلے میں 3 سے 4 گنا افراد مقابلے میں آئیں گے، بتاؤ ابو بکر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس محبت کو سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا کے چہرے کو دیکھا اور پڑھ لیا یہ صدیق ہی تھا جو ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں محمد کے چہرے کو پڑھ کے اس کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا آقا مجھے بتائیے تو صحیح، آج سے پہلے ہم نے کبھی تعداد دے کر جنگ لڑی ہو؟ ہم تو بدر میں اترے تھے، کفر کا سینہ چیر کے اسلام کا جھنڈا لگا کے آئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ پریشان مت ہوئیے، اسی حالت میں جائیں گے، اور ذہن میں رکھیے آپ کے خزانے میں عمر ابھی زندہ ہے، 700 کا لشکر ہے، مقابلے میں 3000۔ غزوہ احد میرا عنوان نہیں ہے، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، علماء کی کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ غزوہ احد مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہو گئی، ظاہراً مسلمان فتح یاب نہ ہو سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا نہیں، کبھی ہار سکتا۔ 1400 سال پہلے تھا، ظاہراً فتح نہ ہوئی، امیر معاویہ نے فتح فرمایا، بتایا، سکھایا، دکھایا، پڑھایا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ لمبی حکومت جس کی ہو سکتی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور 1400 سال پہلے آج افغانستان کے اندر محمد کے لشکر والوں نے بتا دیا، دکھا دیا کہ چاہے 60 ملکوں کی فوج آ جائے، جب ید اللہ علی الجماع کا اصول چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد سے پوری کائنات میں محمد والوں کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ مسلمان گئے، جنگ ہو گئی، ظاہراً شکست کھا کے آئے، 70 جنازے ہیں، کتنے بولیں تو صحیح اور بلند آواز سے، 70 جنازے ہیں 700 افراد میں سے، 150 سے 200 صحابہ شدید زخمی ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں صحابہ کم زخمی ہیں۔ جب واپس آئے، ہم کسی کے لیے لڑنے جائیں تو رب کعبہ کی قسم پیسہ بھی اسی کا، کپڑے بھی اسی کے، خرچہ بھی اسی کا، ہماری پٹی بھی اسی کی، مرہم بھی اسی کا۔ آج یہ محمد کا لشکر واپس آیا ہے، پٹی لگانے کے لیے پٹی موجود نہیں ہے، دوا لگانے کے لیے مرہم موجود نہیں ہے، لیکن محمد کے صحابہ ہیں، دیوانگی محمد کی دکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رات کی تاریکی میں آئے، جنگ ہو چکی ہے، مسلمان واپس آ چکے ہیں، کہنے لگے مجھے آقا سے ملنا ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی بھی ملے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ محمد کے صحابہ کا کمال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف آئے کہ مجھے آقا سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ تمہیں نہیں پتا مشکل حالات ہے، آج کا دن کیسا گزرا، کس حالات سے ہم واپس آئے، آقا پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، یا لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صحابہ زخمی بھی موجود ہیں، تم کس وجہ سے ملنا چاہتے ہو؟ جاؤ کل کو آنا، پھر ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، میں نے ابھی ملنا ہے۔ آقا سے ملوایا گیا، عبداللہ سے آقا نے پوچھا عبداللہ اسی وقت کیوں ملنا تھا، تمہیں کیفیت کا اندازہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات ہی کچھ ایسی ہے
آپ بتائیں کہ کافروں کا لشکر واپس چلا گیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا وہ تو مکہ بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں ابھی اپنے گھر سے نکلا ہوں تو کافروں کا لشکر مدینہ کے سرحدی علاقوں میں آ چکا ہے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر سے نکلا، رات کی تاریکی تھی، مجھے کچھ لوگوں کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، میں ایک پتھر کی اوٹ میں ان کے قریب جا کے کھڑا ہوا، وہ تو سفیان کا لشکر تھا اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ احد ہو چکی ہے، اس بات کو نہیں بھولنا، آج پہلا دن ہے، صحابہ زخمی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آقا ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ محمد کے لشکر سے تم کیسا مقابلہ لڑ کے آئے ہو؟ تم کہتے ہو ہم جیت کے آئے، ہم ایسی جیت کو جیت نہیں مانگتے، کیونکہ تم محمد کو بھی زندہ چھوڑ آئے ہو، ابو بکر کو بھی زندہ چھوڑ آئے ہو، عمر کو بھی زندہ چھوڑ آئے ہو، محمد کے دیوانوں کو بھی جان بخشی کر کے آئے ہو، آؤ واپس چلیں اور محمد کے لشکر کو نعوذ باللہ نہ کو چلے چبوا کے آئیں۔ عبداللہ نے جب یوں کہا آقا فرمانے لگے کوئی اور کیا بولا؟ وہ کہنے لگے آقا دوسرا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ اے آقا، اے ابو سفیان، یہ کیسی جیت ہے کہ تم نے محمد کو زندہ چھوڑ دیا اور محمد کی نوجوان علاقے کی نوجوان لڑکیوں کو ہماری لذت کے لیے نہیں اٹھایا؟ ہائے تم اٹھو واپس چلو، ہم محمد کا نام و نشان بھی مٹا کے آئیں گے، اس کے علاقے کی نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا کے لائیں گے۔ تیسرا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم ہر حالت میں محمد سے بدلہ اس انداز سے لیں گے، بدر میں ہمارے اپنوں کو مارا تھا، نعوذ باللہ آج ہم احد کے بعد محمد کا نام و نشان مٹا کے اس سے بدلہ لے کے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے آقا پھر صفوان کھڑا ہوا، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ کے حق میں بولنے لگا۔ آقا فرمانے لگے یہ صفوان تو پہلے بھی میرے حق میں کئی مرتبہ بولا ہے، اس نے یہاں کیا کہا؟ آقا وہ کہنے لگا خبردار کافروں، حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں نہیں پتا جو محمد کے دیوانے ہوتے ہیں وہ زخمی بھی ہوں محمد کی عزت کا پہرا جان دینے تک دیتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں رکا۔ صفوان پھر بولا او بدبختو، اتنا تو ذہن میں رکھ لو، تمہیں شاید نہیں پتا کہ محمد کے خزانے میں عمر ابھی زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا، صفوان کی بات سن کر انہوں کا ارادہ ترک ہو گیا، آقا وہ واپس جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اب ہم ان پہ حملہ کریں، اب ہم پیچھے سے ان پر چڑھائی کر دیں۔ آقا جیسے آپ کا حکم۔ آقا نے فرمایا ذرا ٹھہرو، مجھے اپنے مشیروں سے مشاورت کرنے دو۔ عبداللہ کو وہیں چھوڑا، آقا مدینہ کی تاریک گلیوں میں نکلے، ایک کونے پر دو بندوں کو بلوایا اور ملے، ان دونوں میں سے نام پکار کر کہا اے میرے رازدار ابو بکر و عمر، معاملہ یہ ہے اب کیا کروں؟ ابو بکر و عمر نے بیک زبان کہا آقا ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے، انہوں نے نہیں کیا، ہم ان سے پہلے ان پہ حملہ کر دیں۔ آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ابو بکر و عمر جو تم چاہتے ہو محمد بھی یہی چاہتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے جو صدیق نے چاہا وہ محمد مصطفیٰ نے چاہا، اور جو عمر نے چاہا وہ خود خدا نے چاہا۔ آقا نے فرمایا میری ایک شرط ہے، میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا نچوڑ۔ آقا نے فرمایا میری ایک شرط ہے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صحابہ زخمی ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ آقا نے فرمایا میرے ساتھ واپس صرف وہی جائے گا جو آج احد میں میرے ساتھ زخمی ہو کے آیا، میرے ساتھ وہی جائے گا جو احد میں زخمی ہو کے آیا ہے۔ ذرا یہ تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ہلاش بن حما اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کے یوں صحابہ کے سامنے کر کے کھڑے ہیں، 3 خون کے قطرے مسلسل 3 زخموں سے بہ رہے ہیں۔ حضرت ہلاش بن حما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صحابہ یہ دیکھو خون کے قطرے محمد کی عزت کے لیے بہ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے ٹوک کر کہا تم جتا رہے ہو، تم ہمیں بتا رہے ہو، تم ہمیں باور کرا رہے ہو کہ تم زخمی ہو کے آئے ہو۔ وہ رو کر کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ارادہ یہ نہیں ہے، جذبہ یہ ہے، آپ کو بتا دوں آج یہ سارا دن خون نکلتا رہا، آج ساری رات بھی یہ خون نکلتا چلا جائے، کل رات تک یہ خون بہتا چلا جائے، مجھے پتا چل جائے چند خون کے قطرے باقی ہیں، رب کعبہ کی قسم اس حالت میں بھی اگر محمد پکاریں گے رب کعبہ کی قسم محمد کی عزت کے لیے ان آخری قطروں کو بھی محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ اب صحابہ کی تفصیلات دیکھیے۔ حضرت ہراش کے جسم پر 12 زخم ہیں، حضرت اسید بن اسد بن حزیر کے جسم پر 9 زخم ہیں،
حضرت عقبہ بن عامر کے جسم پر 15 زخم ہیں، حضرت کعب بن مالک کے جسم پر 20 سے 25 زخم ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر نے کہا آپ ایسا کیجئے حضرت بلال حبشی سے کہیے ذرا اونچی جگہ پہ چڑھ کے اذان عزت مصطفیٰ دے دیجئے، پتہ چل جائے گا کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ جب اعلان اذان عزت مصطفیٰ بلال نے سنائی، حضرت ام عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ بھونچال مچ گیا، شور ہونے لگا۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں دیکھ رہی ہوں باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے کہ بیٹا پہلے تو گیا تھا اب میں جاؤں گا، پہلے تو قربانی کے لیے گیا تھا اب میں جاؤں گا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے پہلے تو گیا تھا اب میں جاؤں گا۔ حضرت ام عائشہ کہتی ہیں میں حیران ہو گئی کیونکہ 630 افراد محمد کی عزت کے پہرے کے لیے محمد کے قدموں میں چلے آئے۔ آقا کے پاس ایک صحابی کھڑے جن کو دنیا طلحہ بن عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت طلحہ آقا کے پاس کھڑے۔ آقا نے فرمایا طلحہ تیرے ہتھیار کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگے آقا میں ابھی لے کے آیا۔ روایات میں آتا ہے وہ چلے اور گر پڑے، پھر اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے، 3 سے 4 مرتبہ گر کے وہ گئے۔ جب واپس آئے الٹے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آقا نے فرمایا تو سیدھے ہاتھ سے لڑا کرتا تھا، آج الٹے ہاتھ میں تلوار کیوں پکڑی ہے؟ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر روتے ہوئے آقا کے سامنے کر دیا، آقا ذرا میرے سیدھے ہاتھ کو دیکھیے، آج آپ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں آپ کی عزت کے لیے قربان ہو چکی ہیں، میرے ہاتھوں سے خون نکل چکا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ میری یہ پوری کی پوری بازو شل ہو چکی ہے، یہ جام ہو چکی ہے۔ آقا دو جہاں نے پوچھا کہ تو نے زیرہ کیوں نہیں باندھی؟ وہ کہنے لگے آقا وہ تو اپنے کسی بھائی کو تحفہ دے دیا۔ آقا نے فرمایا کیوں تو نے کیوں نہیں باندھی؟ وہ کہنے لگے آقا میں باندھ نہیں سکتا کیونکہ میرے سینے پر بھی 9 زخم آئے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے پوچھا اے طلحہ کتنے زخموں کی بات کرتے؟ حضرت طلحہ تیرے جسم پر زخم آئے کتنے ہیں؟ اے دنیا کے لوگوں اپنے دل کو تھامو، حق نواز یوں ہی نہیں لٹا، حصار القاسمی یوں ہی قربان نہیں ہوا، ضیاء الرحمان فاروقی نے اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، علامہ اعظم طارق اپنے بیٹوں کو کڑوا کیا بغیر قبر کی پاتال میں یوں ہی نہیں اترا، علی شیر حیدری ایسے ہی اپنی جوانی نہیں لٹا گیا۔ حضرت طلحہ نے کہا جب بلال نے اذان عزت مصطفیٰ کا آغاز کیا تھا اللہ کے لاڈلے پیغمبر تب تک میرے زخموں کی گنتی 70 تک پہنچی تھی، ان 70 کی گنتی بلال کی اذان کے ساتھ ہی ختم کر کے آپ کے قدموں پہ اپنی باقی جان بھی قربان کرنے کے لیے گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا یہ دو جہاں کے صحابہ زخمی ہیں، آقا ٹھیک نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے آقا نے چہرے پر کڑی لگائی تھی، جس پر پتھر لگا وہ کڑی آقا کے چہرے کے آقا کے ماتھے پر دھنس گئی۔ جب اس کڑی کو اتارا گیا آقا کے اس جگہ پہ زخم آ گیا، آقا کے چہرے کے رخساروں پر پتھر کا دوسرا زخم ہے، میرے آقا کے 4 دانت شہید ہو چکے ہیں، میرے آقا کے نیچے والا ہونٹ اندر سے پھٹ چکا ہے، رب کعبہ کی قسم میرے آقا کے دائیں کندھے پر تلوار کے زخم کا نشان ہے، میرے آقا کے پیٹ پر ایک زخم کا نشان ہے، ایک ابن علقمہ نام کا ابن قیمہ نام کا ملعون میرے آقا پر تیر باندھ کے کھڑا ہے۔ آقا اس سے بچنے کے لیے ذرا سائیڈ ہوئے، آگے ایک گڑا تھا آقا اس میں گرے، آقا کے دونوں اس جگہ پہ زخم آ گئے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے آقا بھی زخمی ہیں، غلام بھی زخمی ہیں، چھوٹے بھی زخمی ہیں، بڑے بھی زخمی ہیں، اپنے بھی زخمی ہیں، قریبی بھی زخمی ہیں، مرشد بھی زخمی ہیں، چیلے بھی زخمی ہیں، مرید بھی زخمی ہیں، پیر بھی زخمی ہیں، نبی بھی زخمی ہیں، صحابہ بھی زخمی ہیں۔ تو پھر ضیاء الرحمان فاروقی کی صدا میں مجھے کہنے دیجئے یہ موقع ایسا ہے کہ میں یوں کہوں کہ اے نبی تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس قلم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، کتاب خیر الامم نہ ہوتا، کتاب خیر الامم۔ مدینہ سے نکلے 10 میل کی مسافت پہ، عموماً عام لوگوں نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، علماء نے پڑھا ہوگا، 10 میل کی مسافت طے کر کے مدینہ سے دور ایک علاقہ ہے جسے حمراء الاسد کہا جاتا ہے، صحابہ وہاں تک کافروں کے پیچھے گئے، یہ 630 افراد ساتھ ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے عباد بن بشر نے کہا آقا میں سب سے کم زخمی ہوں، میرے جسم پر 3 زخم آئے ہیں، آج دل کی آرزو یہ ہے آج آپ کا پہرے دار بنوں۔ آقا نے مسکرا کے کہا اے عباد بن بشر اگر تیرا جذبہ یہی ہے تو آج ہمارا پہرے دار بھی تو ہے، کل صبح سپہ سالار بھی تو ہے۔
رات کی طریقی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں، رات کی طریقی ہے یہ اب جو بتانے لگا ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو بات نہ سناتا۔ رات کی طریقی ہے، دو بندے پیدل چل کے اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ عباد بن بشر نے روکا، کون ہو، کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگے ہم محمد کے غلام ہیں، ہمیں بھی آنے دو۔ انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں آئے جب محمد نے اعلان کیا تھا؟ آج بھی کالوں کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ دو پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا یہ میں بتاتا چلوں وہ کیوں ہٹے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم محمد کو بتائیں گے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ آقا کے پاس لے گئے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کیسی رحمتوں والا، رفتوں والا، بلندیوں والا، عظمتوں والا پیغمبر ہے کہ سارے صحابہ زخمی ہیں اور سو رہے ہیں، لیکن یہ پیغمبر بھی زخمی ہے، اسی حالت میں سجدے میں گر کر صحابہ کی صحت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ صحابہ کو ان کے پاس لے گئے، آقا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے آقا میرا نام عبداللہ بن سہیل ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام رافع بن سہیل ہے۔ آقا نے فرمایا تم اسی سہیل کے بیٹے نہیں ہو جس نے چند عرصہ پہلے میرے قدموں پر اپنی جوانی نچھاور کی تھی؟ حضرت عبداللہ نے چیخ کر کہا آقا ہم اسی شہید کے بیٹے ہیں، ہم اسی طرح شہید ذاتے ہیں جیسے ہمارے بابا نے آپ کی عزت کے لیے جان لٹا دی تھی، ہم یہ دونوں بھائی ہیں، ہم بھی آپ کی عزت کے پہرے کے لیے جان لٹانے آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ آقا نے فرمایا پہلے کیوں نہیں آئے؟ عبداللہ کہنے لگے آقا میں کم زخمی ہوں، میرا بھائی رافع جو میرے میں قد میں بڑا ہے، حضرت عمر جتنا اس کا قد ہے، عمر میں چھوٹا ہے، یہ زیادہ زخمی تھا۔ ہم لڑنے لگے، میں نے کہا تو رک جا، تو زیادہ زخمی ہے۔ وہ کہنے لگا تو زیادہ محمد کا دیوانہ ہے، دیکھ لینا جب جان دینے کی باری آئی رافع عبداللہ سے پہلے محمد کے قدموں پہ اپنی جان لٹا ڈالے گا۔ عبداللہ نے کہا آقا اس سے لڑا نہیں جائے گا، یہ زیادہ زخمی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر تو زیادہ زخمی ہے پھر تو آیا کیوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بہا کر کہنے لگا آقا مجھے ریجیکٹ مت کیجئے گا، مجھے چھوڑ مت دیجئے گا، اگر میں لڑ نہیں سکتا کوئی نیزہ آپ کی طرف آئے گا میں اپنا سینہ آگے کر دوں گا، کوئی تلوار آئے گی میں اپنا بازو آگے کر دوں گا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اے سہیل تم لیٹ سے کیوں پہنچے؟ وہ کہنے لگے آقا آپ سب کے پاس سواریاں تھیں، وہ سواریاں بھی کیا تھی، صرف آقا کے پاس ایک سکب نام کا گھوڑا تھا، باقی کسی کے پاس خچر ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گدھا ہے۔ آقا کے صحابہ یوں پہنچے، انہوں نے کہا پورے مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں صرف ہم دو بھائی ہیں جن کے پاس سواری نہیں تھی اس لیے پیدل چل کے آئے ہیں۔ آقا نے پوچھا 10 میل اور اس زخمی حالت میں کیسے چلے ہو؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے آقا میں کم زخمی تھا، میرا بھائی عبداللہ زیادہ زخمی تھا، جب یہ تھک جاتا اسے میں اپنے کندھے پر بٹھا لیتا، آقا ہم چلتے پھر تھک جاتے پھر گر جاتے پھر اٹھتے پھر گرتے پھر اٹھتے پھر گرتے، یوں ہی گرتے بڑھتے اپنی عزت کو قربان کر کے اپنے وجود کو قربان کر کے آپ کی عزت کی قسم آپ کے قدموں میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے صحابہ تم ہی تو وہ ہو جس کے لیے اللہ کا قانون کہتے اللہ کا فرمان کہتے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جو زخمی تھے پھر بھی محمد کے دیوانے تھے، جو زخمی تھے پھر بھی پروانے تھے، جو زخم کھا کے گئے تھے پھر بھی سپاہی تھے۔ اللہ کا قرآن کہتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں اجر عظیم رکھ دیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہے عبداللہ اور سہیل یاد رکھو آج تمہارے پاس سواری نہیں ہے، انشاءاللہ کل جب تم جنت میں جاؤ گے اللہ ساری سواریاں جنت میں تمہارے نام کر چھوڑے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تشریف رکھیں بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی تو آپ کے مقصد کی بات آنے لگی ہے، ابھی تو آپ کی پسند کی بات آنے لگی ہے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں اور توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر تو یہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں تو یہ بھی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ خاموشی کے ساتھ جلدی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کہیں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف ہے، میں نے کہا پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے، ذرا بلند آواز سے بولیں تو صحیح آپ، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، آخر تک کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا ایک جماعت ادھر ہے
ایک جماعت ادھر ہے، یہ بھی آلہ ہیں، وہ بھی آلہ ہیں، یہ بھی غلام ہیں، ان کا بھی غلامی کا دعویٰ ہے، یہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، یہ بھی جانثار ہیں، وہ بھی جانثار ہیں، یہ بھی وفادار ہیں، وہ بھی وفادار ہیں، یہ بھی قید و بند برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیلیں ادھر بھی، جیلیں ادھر بھی، قید ادھر بھی، قید ادھر بھی، زندان ادھر بھی، زندان ادھر بھی، ہتھکڑیاں ادھر بھی، ہتھکڑیاں ادھر بھی، اور مارے کھانے کا تصور ادھر بھی، مارے کھانے کی حقیقت ادھر بھی، ادھر بھی حقیقت، ادھر بھی حقیقت۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، وہ آقا کے غلام ہیں، یہ صحابہ کے غلام ہیں، اگر وہ جانثار ہیں یہ بھی جانثار ہیں، اگر وہ قدموں کے غلام ہیں یہ بھی قدموں کے غلام ہیں، ان کا بھی اعلان ہے زندگی کپا جائیں گے، محمد کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے، ان کا بھی اعلان ہے زندگی کپا جائیں گے، صدیق کی عظمت کو دنیا میں عام کر جائیں گے، عمر کے عدل کو دنیا میں عام کر جائیں گے، عثمان کے حیا کا تذکرہ کر جائیں گے، علی کی جرت کو عام کر جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے جو نبی کے غلام ہیں ان کا محافظ خدا بھی ہے، اور جنگی بھی انہی کا محافظ بن کے جیلوں میں جا کر اپنی جوانیاں لٹا چکا ہے، اور ان کی عظمتوں کے چرچے عام کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ آپ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ وہ منظر یاد رکھنا ہوگا کراچی کو، 48 گھنٹے ہو گئے، حق نواز جنگ بھی الٹا لٹکا ہوا ہے۔ جیلر نے کہا کہ مولوی کو جب اتارو مجھے بلا لینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بہوش ہے، رو رہا ہے یا توبہ کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم 48 گھنٹے کے بعد جب حق نواز کو اتارا گیا وہ مسکرا رہا تھا۔ جیلر نے کہا مولوی کیڑی مٹی دا بنے ہیں؟ حق نواز نے کہا یہ 48 گھنٹوں کی بجائے اگر 96 گھنٹے بھی لٹکایا جاتا مجھے کچھ نہیں ہونا تھا۔ اس نے کہا کیوں؟ حق نواز نے مسکرا کے کہا مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے دل میں صحابہ زندہ ہیں۔ اسار القاسمی نے جوانی لٹا کر، ضیاء الرحمن فاروقی نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر، اعظم طارق نے اپنے جسم پر 52 گولیوں کا ہار پہن کر، علی شیر حیدری نے اپنا خوبصورت چہرہ قربان کر کے صرف ایک صدا لگائی تھی، ابو بکر ان کا غلام ہے، ہم ابو بکر کے غلام ہیں یا نہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے آخری مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے، ابو بکر کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ عمر کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ عثمان کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ حسین کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ امیر معاویہ کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ بتا رہے ہیں یہ ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں یہ صحابہ کی عزت کے ترانے گانے کے لیے ہیں۔ انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ میرے والد کے فرمان کی طرح یہ جوارش پاپوش کھلانے کے لیے گستاخوں کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ جوارش پاپوش جوتے مارنے کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ جو عروۃ الوثقی میں جا کر ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں یہ دیوانے اٹھ کر جوارش پاپوش ان گستاخوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو کھلا دیں۔ ہم ہر وقت چکنا ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں اور اپنی قیادت سے کہہ رہے ہیں جب تک جئیں گے صحابہ کی پہرے داری میں آپ کے قدموں میں کھڑے ہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی آقا دو جہاں سرکار دو عالم اور صحابہ کے لیے اپنی جوانیاں لٹانے کا عزم رکھیں گے، اور جب موت آئے گی تو آخری صدا یہی ہوگی تم ایسا کرنا کوئی جگروں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگروں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال